السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ ایک واقعہ ہوا جو آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، جو سویڈن کے اندر ہوا۔ اسی طرح اور بھی جگہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کے لیے قرآن پاک کو جلایا ہے اور اس کے ساتھ مختلف انداز سے انہوں نے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر جو ملحدین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض میرے سامنے آج آیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ آیت ہے، مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کبھی کہیں کوئی نہ کوئی قرآن کریم کو جلا دیتا ہے، کوئی قرآن کریم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو پھر قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ تو جھوٹا ثابت ہوا۔ اس وعدے کا کیا ہوا؟ اس وعدے کا کیا بنا پھر؟ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم خود جھوٹی کتاب ہے معاذ اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں لیا، کیونکہ اس کے اندر جو آیت ہے، جو ورس ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اللہ حفاظت کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ یہ ان مسلمانوں کو تو متاثر کر سکتا ہے جن مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے، ورنہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اصل میں یہ اعتراض ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ہو یا اس طرح کے جو بھی اعتراض لے کر آتے ہیں ملحد، وہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف لوگوں کے دماغ میں جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ملحدین کو کسی بھی چیز کا بیسک بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، یا اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو اگر پتہ ہوتا تو اعتراض نہ کرتے۔ یعنی ملحدین کو یا تو نہیں پتہ ہوتا ہے یا جانتے بوجھتے وہ جاہل بنتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ، اس معاملے میں، آج کے معاملے میں جو بات کر رہا ہوں، یہ نہیں پتہ ان کو کاغذ کی ایجاد کب ہوئی ہے، کاغذ بنا کب ہے، پیپر بنا کب ہے، اور وہ اعتراض اس پر کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تھوڑا بھی سینس کا یوز نہیں کرتے ملحدین۔ تو یہ تو بات ہو گئی پیپر کو لے کر، کاغذ کو، قرآنی نسخے کو لے کر۔ آگے بات کرتے ہیں، پھر اس طرف لوٹیں گے۔ ایک چیز سمجھیں آپ، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ حفاظت کیسی ہے، کس چیز سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کس طرح حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سنیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جاب چاہیے۔ آپ نے پوچھا کیا کر سکتے ہیں؟ کہ میں آپ کا باڈی گارڈ بن سکتا ہوں اور میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کی جان کی حفاظت کروں گا۔ کوئی آپ کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات، مار کر جائے تو تصور ہی نہیں۔ کوئی آپ کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات، آپ کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا کسی کو، کوئی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو آپ نے کام پر رکھ لیا، وہ آپ کا باڈی گارڈ ہے۔ ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اچانک یہ ہوا ایک دن آپ نہا کر نکلے، اور جیسے ہی آپ باہر نکلے آپ کا پاؤں سلپ ہوا اور آپ گرے ہیں سر کے بل، اور آپ کا سر زمین پر اس زور سے لگا کہ آپ اس کا چوٹ اس کی برداشت نہ کر سکے، اور آپ سے مراد کوئی بھی، یعنی ایک مثال ہے فردی، اور وہ ایکسپائر ہو گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو کیا اس باڈی گارڈ کو کلیم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، ہر لمحہ میں حفاظت کروں گا، کوئی مار کر چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے، میں ٹچ بھی نہیں کرنے دوں گا، قریب بھی نہیں آنے دوں گا، بندہ تو مر گیا۔ تو دیکھیں اس نے حفاظت کا ذمہ کیا لیا تھا؟ اس نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ کوئی شخص آپ کو ٹچ نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں تو کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا، آپ تو خود مرے ہیں، آپ سلپ ہونے سے، گر جانے سے مرے ہیں، تو اس میں اس کا کیا دوش ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ تو یہ چیز سمجھیں کہ حفاظت کا ذمہ ہے کیا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا، اب سمجھیں۔ اللہ نے قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا یہودیوں نے ان کو جلایا تھا؟ کیا ان کو جلایا گیا تھا؟ کیا ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ اس طرح بے حرمتی کی گئی تھی جو اللہ نے وعدہ لیا کہ نہیں، کہ میں قرآن نازل کر رہا ہوں، قرآن کو جلایا نہیں جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو، یعنی اعتراض کرنے والے کو، اس کا بھی بیسک نہیں پتا کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا شاید پتا ہے تو جانتے بوجھتے وہ جاہل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے تحریر کی، اس میں چینجنگ کی، اس میں اس کو تبدیل کر دیا، اس کو بدل دیا، اس کی آیتوں کو، اس کی ورسز کو، اس کے الفاظ کو ادھر سے ادھر کر دیا، جو نہیں تھا وہ لکھ دیا، جو تھا وہ نکال دیا۔ یہ کام کیا ہے؟ اس چیز سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکے گا، اور آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آج تک ایسی حرکت ہوئی ہو۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ اپنی کتابوں کو پرسب اور محفوظ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایسی، یعنی ایسی جیسی تھی ویسی ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے اندر چینج کر دیا گیا، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، کوئی کہتا ہے فلاں راجوں نے کر دیا، کوئی کہتا ہے فلاں بادشاہوں نے کر دیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے کر دیا۔ یعنی مانتے سب ہیں مسلمانوں کے علاوہ کہ ان کی جو ہولی بکس ہیں اس میں چینجنگ کی گئی، سب مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے معاملے میں نہ تو مسلمان یہ مانتے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن کریم میں چینجنگ ہوئی ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا ہے،
کہ میں قرآن کریم کی حفاظت کروں گا، یعنی قرآن کریم میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کہ رہتی دنیا تک جب تک اللہ تعالیٰ کو قیامت منظور نہیں ہوگی، قرآن کریم باقی رہے گا۔ پچھلی کتابوں کی طرح ناپید اور ختم نہیں ہو جائے گا کہ وہ پچھلی کتابیں ختم ہو گئی۔ قرآن کریم رہے گا اور اپنی اصل پر باقی رہے گا، نہ تو ناپید ہو جائے گا اور نہ یہ کہ چینج ہو کر باقی رہے گا، بلکہ اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ اور اس میں بتائیں اللہ کی حفاظت میں کہاں کمی آئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف جو میں نے روکا تھا کہ اگر اس نے قرآن نسخے کو جلائے تو کیا اس کی وجہ سے قرآن کریم چینج ہو گیا، یا قرآن کریم کے الفاظ اور آیتیں ادھر سے ادھر ہو گئے، یا قرآن کریم معاذ اللہ دنیا سے بالکل ختم ہو گیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ ذمہ سونپا ہے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کو اپنے چہرے کو سنوارنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، وہ ذمہ ہے۔ آپ لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائیں۔ اس سے پہلے بھی یہ کام اس طرح اور گورنمنٹس نے کیا ہے، جو اس وقت کے راجے مہاراجے تھے، انہوں نے کیا ہے اس طرح کے کام کو۔ انگریزوں نے اس طرح کے کام کو کیا ہے، انگریز وائسرائے نے اس کام کو کیا ہے کہ قرآن کریم کے نسخے تمام جلائیں، لیکن وہ خود اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم کے کتنے ہی نسخے ہم جلا دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا ہے وہ ان انسانوں کے دل میں، ان مسلمانوں کے دل میں، ان کا بچہ قرآن کریم کا حفظ کر لیتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چہرے کو سنوارنا کس طریقے سے۔ 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا نسخہ جلا دیں گے، کیا ہوگا؟ وہ پھر سنا دے گا، پھر لکھوا دے گا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ آپ ایک نہیں، ایسے کئی اور نسخے جو لوگ جلاتے ہیں جلا دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی حفاظت پر تو حرف نہیں آتا، لیکن یہ مسئلہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو انسانیت اگر اس لوگوں کے اندر ہے، گورنمنٹ کے اندر ہے، تو پھر اس کو قانونی طور پر سزا دینی چاہیے۔ یہ رائٹ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے اور ان کو ہرٹس کریں، تو یہ کام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ امید ہے یہ بات ان لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اور امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ قرآن کریم کی حفاظت پر ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے جو ذمہ لیا تھا وہ ذمہ اللہ کا پورا ہے، اور تا قیامت قرآن کریم محفوظ رہے گا، جب تک اللہ کو اس دنیا میں قرآن کریم کو باقی رکھنا ہے، ہدایت کو جاری رکھنا ہے۔ اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ ہدایت کو اٹھا لیا جائے اور قیامت کو لے آیا جائے، تو پھر یہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن ہوگا اللہ کی مرضی سے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، اور وہ وعدہ سچا ہے، اور وہ وعدہ ایسا سچا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اس کو بدلا تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چینج نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے نسخے جلا دیں گے تو اس طرح قرآن کریم بدل جائے گا، تو ان کی غلط فہمی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ کام انگریز حکومت نے بھی کیا تھا کہ قرآن کریم کے نسخے جلائے، خود انہی کے ایڈوائزر نے ان کو یہ ایڈوائز دی کہ قرآن کریم کے نسخے جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے دل میں قرآن کریم محفوظ ہے، آپ جلاتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں، یہ اپنے بچوں کو ایسے ہی یاد کرا دیں گے اور ایسے ہی آگے لکھوا دیں گے، کوئی فائدہ نہیں قرآن کریم کو جلانے کا۔ اسی طرح آج بھی دیکھیں لاکھوں میں تعداد ہے، بلکہ کروڑوں میں ہوگی جو قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اگر بالفرض کسی طرح سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے جس میں قرآن کریم کے کاغذی سارے نسخے ختم ہو جاتے ہیں اور PDF فائل جو موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، سب طرح سے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کاپی اس کی ساری ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی قرآن کریم اگلے دن لکھوا دیا جائے گا۔ لیکن یہ صورت جو قرآن کریم کے ساتھ ہے، یہ صورت دنیا کی کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر ان کے نسخہ جات یکدم ختم کر دیے جائے تو پھر اس کو کوئی اگلے دن لکھوا سکے۔ یہ کسی اور کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔